والا ہے اور دو سباب آپ کی زندگی میں داخل ہوں گے اور ان سے آپ کو بڑے اچھے اچھے مواقع ملیں گے اور ان مواقع سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی قریبی رشتہ دار سے بھی تعلقات بڑھیں گے اور وہ قریبی رشتہ دار آپ کے لیے خوش قسمت ثابت ہوگا۔ آئیے جی، سوری حضرات، یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں مئی میں۔ آپ کی مالی صورتحال میں فی الحال سست روی ہے، لیکن فکر نہ کریں، ایک دو ہفتے کے بعد مشتری کے مستقیم ہونے سے آپ کی مالی صورتحال بحال ہو جائے گی۔ گھریلو زندگی آپ کی توجہ چاہتی ہے۔ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بگاڑنے سے بچیں۔ نمبر 3، جوزی حضرات، مالی معاملات آپ کو بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں، جلد بازی سے نقصان اٹھائیں گے۔ 27 فروری تک مالی معاملات میں آپ کو احتیاط چاہیے۔ آپ صبر و تحمل سے کام لیں، آپ کے حالات میں فروری میں بہت ہی اچھی تبدیلی آنے والی ہے، حالات بہت ہی اچھی کروٹ لینے والے ہیں فروری کے پہلے ہفتے میں۔ سرطانی حضرات، جو لوگ پیدا ہوتے ہیں جولائی میں، آپ جو بھی قدم اٹھائیں بڑی سوچ سمجھ کے اٹھائیں۔ مریخ آپ کے مخالف ہے، اس کی وجہ سے جلد بازی سے بچنے کی کوشش کریں، ورنہ جلد بازی سے نقصان اٹھائیں گے۔ پس پردہ رہتے ہوئے آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں، آپ کو کامیابی ہوگی۔ 5واں برج اسد، اگست میں پیدا ہونے والوں کا برج۔ آپ اتنے ہی کام یا محنت کریں جتنا کہ آپ کی توانائی آپ کو اجازت دیتی ہے، ورنہ آپ کی صحت پر منفی اثرات پڑیں گے، مرتب ہوں گے۔ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو سراہا جا رہا ہے اور آپ کی شہرت میں اضافہ ہوگا۔ شملہ، 6واں برج، مالی معاملات میں آپ کی پالیسی بے نقاب ہو جائے گی، یا ہو سکتی ہے یا ہو چکی ہے۔ یا مالی معاملات میں دوسروں کی رائے نہ لیں، ورنہ آپ کا بہت نقصان ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے۔ مالی معاملات میں آپ کے لیے یہ دن جو ہے آپ کو محتاط کر رہا ہے، اور آپ کو اگر بہت زیادہ مصروفیت سے واسطہ پڑے تو آپ کی صحت جو ہے اس پر اثر پڑے گا۔ آئیے میں اگلے برج کی طرف آتا ہوں۔ اگلا برج ہے میزان، اکتوبر میں پیدا ہونے والے لوگ۔ آپ جو بھی فیصلہ کرنے والے ہیں اچھی طرح سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے قریبی لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہی وہ لوگ ہیں میزانی افراد جو آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور آپ کے قریب بیٹھے ہیں۔ آئیے اگلا برج اقربی حضرات، یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں نومبر میں۔ جائیداد کے بارے اچھی طرح سوچ سمجھ لیں، اس سلسلے میں حالات ایسے پیدا ہونے والے ہیں کہ آپ کو جائیداد کے بارے میں اچھی طرح ہر چیز کا علم ہونا چاہیے اور جائیداد پر نظر رکھیں۔ آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی بھی آنے کا امکان ہے، اور یہ تبدیلی بہت اچھی ہوگی، آپ کو کوئی بڑا اچھا موقع ملے گا، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ لیکن جائیداد کے معاملات میں کسی کی بات نہ سنیں، خود سوچیں۔ یہ پہلے بھی جھگڑے ہو چکے ہیں جائیداد کے معاملات میں اقربی حضرات، تو اب پھر جھگڑا ہونے کا امکان ہے، اس سے آپ پر بڑا برا اثر پڑے گا اگر یہ جائیداد کا معاملہ غلط ہو گیا تو، اس لیے تاکید کر رہا ہوں۔ آئیے جی کوسی حضرات کی طرف آتے ہیں۔ آپ کے سوشل لائف میں اضافہ ہونے والا ہے، بہت زیادہ دوست احباب آپ کی زندگی میں داخل ہونے والے ہیں 2-3 دنوں کے بعد، اور 2 اسباب سے آپ کو نہ صرف اضافہ ہوگا
بلکہ دوست احباب سے اچھے مواقع ملنے والے ہیں۔ آپ کی گھریلو زندگی آپ کو توجہ چاہتی ہے۔ وہاں کوئی ایسا ماحول، ایسی صورتحال ہے جو آپ کو شاید کبھی کبھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو گھریلو حالات پر نظر رکھیں جیسے کہ آپ نظر رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ آئیے جی جدی، یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جنوری میں۔ آپ کی ملازمت میں یا ترقی ہو چکی ہے یا ترقی ہونے والی ہے۔ آپ کے تعلقات، آپ کا جو تعلقات ہیں وہ بڑے خوشگوار ہیں۔ آپ اپنی محنت سے بہت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی صلاحیتوں کے بارے میں سوچئے اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ آپ بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں۔ اب میں آگے آتا ہوں جی دلوی حضرات کی طرف۔ دلوی حضرات، آپ اپنے صورتحال میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ آپ بہت نقصان اٹھا چکے ہیں، لیکن سورج آپ کے اپنے برج میں داخل ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کی خود اعتمادی میں دلوی حضرات بڑا اضافہ ہوگا اور آپ اپنے معاملات کو مزید سوچ سمجھ کر نپٹنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی صلاحیتوں کو سراہا جائے گا اور آپ کی محنت، مشقت، جس طریقے سے آپ نے اپنا کام کیا ہے اس سے دوسروں پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ بہت جلد نہایت اچھا موقع آنے والا ہے۔ موقع آئیں گے دلوی حضرات، لیکن آپ کی جو طبیعت ہے، مزاج ہے، موڈ ہے، آپ کی جو ادائیں ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ تو اپنی دنیا بسائے بیٹھے ہیں اور موقع ادھر ادھر سے نکل جائیں گے۔ ایسا نہ کریں۔ 20 تاریخ کے بعد صورتحال آپ کے حق میں آنے والی ہے دلوی حضرات۔ آپ اپنے معاملات کو حل کریں۔ آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا جا چکا ہے، اور اپنا سوچئے اپنے حالات کو اور کروٹ لیں۔ آئیے اگلے برے کی طرف، آخری برے کی طرف، ہوت۔ یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں مارچ میں۔ رومانوی معاملات میں جلد بازی سے کام نہ لیں، نہ جھگڑے کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں، قائل کریں۔ رومانوی معاملات میں چپ رہیں، اور آپ کی جو اور خواہ مخواہ کے تفکرات سے ہوتی افراد اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں۔ اس کا بہترین سوچ سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اکیلے نہ رہا کریں۔ کوشش کریں، جوائن لائف، جوائن فرینڈس، جوائن پیپل، ڈونٹ تھنک، اوور تھنک، آپ خواہ مخواہ کے تفکرات سے بچیں۔ سوشل لائف میں آپ کی ضرورت سے زیادہ حصہ لیں اور زندگی سے مطابقت پیدا کریں۔ اس کے ساتھ ہی